مصر سے ہجرت اور فرعون کا غرق ہونا۔ فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو۔ پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے کلزم یعنی بحیرہ احمر کی طرف نکلے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بپھری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ قرآن کریم میں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے، جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون منیفتہ ثانی کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایت ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشورہ کو ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا، تم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ کوہ طور پر اللہ سے کلام، تجلی اور تورات کا ملنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور
ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ سامری کا سونے کا بچڑا اور گوسالہ پرستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے۔ کوہ طور سے واپسی اور سامری کو سزا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا۔ غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور سروں پر کوہ طور کا معلق ہونا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 7 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی سر دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ وادی طیہ میں قید کے دوران اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین کافروں سے چھڑوانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور ہیبت ناک قد و قامت کے مالک تھے۔ ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستانیں عام تھی۔ بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کر لیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ میں قید کر دیا، اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتی، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے، ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔
ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی عطیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے دو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دو نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوکنہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا۔ بیل ذبح کرنے کا حکم اور بنی اسرائیل کے ہیلے بہانے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارث بن جائیں، لہذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا، پروردگار فرماتا ہے، وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہوں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا تو ہم نے کہا، اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کی گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔